وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. رونق اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد مبارک ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، اگر لوگوں تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو اس آئی اسی وقت قابل قبول ہوگی جب کہ تم دلیل میں فاتبعونی، حبیب کہہ دیجئے کہ میری پیروی کرو، میرے نشان قدم پر پلکوں کو بچھاؤ، میری حسین اداؤں کو اپناؤ، میرے فرامین پر بھی عمل کرو، میری حسین اداؤں کو بھی اپنی زندگی میں نافذ کر لو. یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ خوب بخشنے والا، حد درجہ مہربانی فرمانے والا ہے. یقیناً اہل کتاب یہود و نصارہ کا قرآن مجید میں یہ دعویٰ ہے: وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور اس کے چہیتے ہونے کا بھی دعویٰ کیا. تو اللہ کا بیٹا ہونا تو محال ہے، اس لیے اس پر ان سے کوئی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا گیا. لیکن اللہ سے محبت کرنا یہ تو ایک امر ہے جس کا مطالبہ ہے، اور انہوں نے اس کا دعویٰ کیا. تو حبیب پاک علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے کہلوایا: میرے محبوب، ان سے فرما دیجیے اور قیامت تک آنے والے تمام دعوے داران محبت الہی سے فرما دیجیے، اگر تم خدا کی محبت کے دعوے میں سچے ثابت کرنا چاہو تو میرے محبوب پاک کی اطاعت اور پیروی کو اپنے اوپر لازم کر لو. میرے حبیب علیہ السلام کو مانے بغیر، میرے حبیب کی اطاعت اور اتباع کے بغیر تمہارا دعویٰ محبت الہی کا جھوٹا ثابت ہوگا. اور جب اس دعوے کو حبیب کی اطاعت اور اتباع کی دلیل سے تم مضبوط کر لو گے تو اب تمہارا دعویٰ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ ایسا ہی نہیں رہے گا، بلکہ اللہ سند دے گا. یحببکم اللہ، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ کی محبت کا انعام وہ تمہیں عطا کرے گا جب تم مصطفیٰ کے سچے وفادار غلام بن جاؤ گے. اور اس میں تمہاری کوئی کوتاہی اور تمہاری کوئی غلطی بھی ہوتی ہے، اللہ کی شان ہے، اس کی وجہ سے وہ تمہیں تمہارے قصوروں کی معافی بھی عطا فرما دے گا. تو عزیزان گرامی، اس مبارک جلسے کے ذریعے سے، جشن کے ذریعے سے جو آپ کہ حضور اکرم علیہ السلام کی سچی وفاداری، حضور اکرم علیہ السلام کی سچی تابعداری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت گزاری اپنے اوپر لازم کر لیجئے. ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم حضور سے بھی محبت کرتے ہیں یہ بھی اسی وقت معتبر ہوگا جب ہم حبیب پاک کی اطاعت اور اتباع کو اپنے اوپر لازم کر لیں گے اور عمل کے ذریعے سے حضور کے سچے غلام ہیں کہہ کر دنیا کے سامنے
اپنے کردار کا نمونہ پیش کریں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے پاس اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے، تمام جہانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک روایت میں مسلم شریف کی ہے، حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے پاس اس کے گھر والوں سے، اس کی دولت و سرمایے سے اور تمام جہانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایمان کے لیے حضور علیہ السلام کی محبت لازم ہے، بغیر محبت مصطفیٰ کے ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، اور محبت تقاضا کرتی ہے کہ جس سے محبت کر رہے ہو ان کی اداؤں کو اپناؤ، اپنی عملی زندگی سے تم ثبوت پیش کرو کہ واقعی تم رسول اکرم علیہ السلام کے چاہنے والے ہو۔ حضرات اہل بیت کرام، حضرات صحابہ کرام کی بابرکت زندگیاں ہمارے سامنے نہایت ہی درخشاں ہیں، نہایت ہی تابناک ہیں۔ انہوں نے حبیب پاک علیہ السلام کی محبت کا عملی طور پر مظاہرہ کیا تھا اطاعت اور اتباع کے ذریعے سے۔ ہر طرح کی قربانیاں انہوں نے دی ہے، ان کی قربانیوں کی بدولت دین ہم تک پہنچا ہے۔ اہل بیت کرام نے قربانیاں دی ہے، کربلا کا معرکہ اسی محبت اطاعت کو انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا اور اللہ کے بندوں کو بتایا کہ دیکھو مصطفیٰ کی وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ وقت ضرورت خود کو بھی اور اپنے خاندان اور کنبے کو بھی قربان کرنا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے۔ یہ سروں کے نذرانے پیش کرنے کی بات نہیں ہے، اپنے وقت عزیز کو مصطفیٰ علیہ السلام کے فرامین کے تابع گزارنے کی ضرورت ہے۔ وہ حضرات کا امتحان بڑا سخت تھا، معرکوں میں انہیں پیش ہونا پڑا۔ ہم کمزوروں کے لیے معرکہ آرائی کا کوئی یہاں اس وقت مسئلہ درپیش نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ دیکھو خدا کا گھر ہے، 5 وقتہ منادی اعلان کرتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے۔ تو اب سچی محبت دل میں ہے، جلسے سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو عزیزان محترم فجر کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے سے آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ظہر کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے سے کوتاہی نہیں برتیں گے، عصر و مغرب و عشاء خواہ کہیں بھی ہو، راستے سے چل بھی رہے ہوں تو آپ کو خدا کا گھر ہر جگہ مل جاتا ہے، آپ ٹائم سیٹ کر کے برابر خدا کے گھر کا رخ کر کے بتائیں گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی ہے، اس لیے ہمیں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز ہے وہ ادا کرنے میں سرور محسوس ہو رہا ہے اور ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں مقرر کر دی گئی ہے۔ تو ہم اپنے حبیب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز کو ادا کریں، یہ اسلام کا فریضہ ہے۔ حلال و حرام کے احکام کو سیکھیں، حرام سے بچیں، حلال چیزوں کا احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، شبہات سے بھی بچیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ انسانوں کے بھی حقوق ادا کرو، جانوروں کے بھی حقوق ادا کرو اور تمام مخلوقات کے حقوق ادا کرو، حتیٰ کہ پوری کائنات کو تم امن و سلامتی کا گہوارہ بناؤ۔ آج بڑے ہی دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے سماج میں قتل و غارت گری، خون ریزی، فساد انگیزی کا ایک طوفان بپا ہے۔ باپ اپنی اولاد کو قتل کر رہا ہے، اولاد اپنے باپ کا گلا کاٹ رہی ہے، شوہر بیوی اور بیوی شوہر کو زہر دے کر ہلاک کر رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے بلا اور مصیبت میں ہم مبتلا ہیں؟ آخر ہمارے حبیب پاک علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ یہ انتقام لینے کا جذبہ کیوں پیدا ہوا ہے مسلمانوں؟ ہمارے حبیب پاک علیہ السلام نے تو جان کے دشمنوں کو بھی درگزر فرمایا۔ فتح مکہ کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے کیا نہیں ہے؟ خون کے پیاسوں کو مصطفیٰ نے کیا قبائیں عطا نہیں فرمائی، گالیاں کھا کر مصطفیٰ نے کیا دعائیں نہیں دیں؟ ہم تو اس مصطفیٰ کے امتی ہے۔ آج یہ کیوں ہمارے اندر کیوں عدم برداشت کا ہمارے اندر مزاج آ رہا ہے؟ کیوں ہم سوشل میڈیا کو اپنی بدعنوانیوں سے بھر رہے ہیں، بد کلامیوں سے بھر رہے ہیں، بد تہذیبی کے کیوں مظاہرے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی کیوں پگڑی اچھالی جا رہی ہے؟ آج نوخیز نسل کدھر جا رہی ہے؟ عزیزان محترم، اس مبارک جلسے سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم انسانی جانوں کا تحفظ فراہم کریں،
انسان کے مالوں کا تحفظ فراہم کرے، عزت و آبروؤں کا تحفظ فراہم کرے۔ ہمارے حبیب علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اے لوگوں، بے شک تمہارے خون، تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں، تمہاری عزت، یہ سب ایسے ہی تمہارے لیے قابل احترام ہے جیسے آج کا دن قابل احترام ہے، جیسے یہ مہینہ ذی الحجہ کا قابل احترام ہے، جیسے مکہ مکرمہ کا شہر قابل احترام ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو نہ کسی کا خون بہا دیتا ہے اللہ کا قہر اس پر برستا ہے۔ قرآن مجید میں رب نے فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو ناحق کسی مومن کا خون کرتا ہے اس کی سزا دائمی جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا اس پر غضب ہوگا، خدا کی لعنت برسے گی، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے دوست، اللہ کے حبیب علیہ السلام پر نازل کردہ کلام، جس کو پڑھ کر مصطفیٰ نے انسانی زندگیوں کو سنوارا ہے، خون کے پیاسوں کو مصطفیٰ نے جان کا تحفظ بھی دیا ہے، جینے کا تحفظ بھی دیا ہے۔ آج مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کا خون، عزیزوں کے ہاتھ سے عزیزوں کا خون، جائیداد کی وجہ سے، حسن کی طلب میں، مال و دولت کی حرص میں، یہ تفاخر اور یہ برتری کے جذبے میں کیا کچھ انسان کر گزر رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر تیرے پاس طاقت ہے اتنے پیسے تجھے دے دیں گے ہم، فلاں پہ حملہ کر کے حملہ کرنے کو بے وقوف آگے بڑھ رہا ہے۔ ارے خدا کے بندے، کسی کے حکم پر تو اپنی آخرت کیوں خراب کرنا چاہتا ہے؟ حالانکہ ہمارے حبیب پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، دوزخ کی آگ کے 70 حصے کر دیے جائیں گے، جو قتل کا حکم دے گا 69 حصے کا عذاب اس پر ہوگا، جو قتل کرے گا اس پر اس میں سے 1 درجے کا عذاب ہوگا، اور وہ بھی اتنا سخت ہوگا کہ جھلستا رہے گا، تڑپتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پر اترتا رہے گا۔ عزیزان محترم، یہ مبارک جلسے کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا تہیہ کر لیں، اور ہر ایک کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میں حضور اکرم علیہ السلام کا امتی ہوں، میرے وجود سے امن سلامتی کا پھریرا لہرائے گا، میں کسی کی آبرو پر حملہ نہیں کروں گا، میں کسی کے مال پر حملہ نہیں کروں گا، میں کسی کی جان پر حملہ نہیں کروں گا۔ ارے حضور پاک علیہ السلام نے کعبے کی حرمت کو سامنے رکھ کر فرمایا، جیسا کعبہ محترم ہے کہ تم اس کی طرف رخ کر کے نہ طہارت کو بیٹھتے ہو، نہ پیٹ کر کے طہارت کو بیٹھتے ہو، تھوکتے بھی نہیں ہو اس کی طرف رخ کر کے، اس قدر محترم شہر ہے۔ سن لو، اس مقدس کعبے کو جو حرمت اللہ نے بخشی ہے، ایسا ہی ایک انسان کی جان کو بھی حرمت اور تقدس اللہ نے عطا کیا۔ قرآن مجید میں رب نے فرمایا، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر خاص طور پر لکھ دیا، سب کے لیے عمومی حکم یہ ہم نے بتلا دیا کہ جو ناحق کسی جان کو ضائع کرتا ہے، کسی کا خون کرتا ہے، اس کی طرف سے اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، اور کوئی اس کی طرف سے روئے زمین پر فساد نہیں پھیلا تھا، ناحق کے کسی ایک جان کو وہ ہلاکت میں ڈالتا ہے، تو رب فرماتا ہے وہ سارے انسانی جانوں کا قاتل ہے، اتنا بڑا اس کا جرم ہے۔ اور جو ایک شخص کو ہلاکت سے بچاتا ہے، کوئی وار کر رہا تھا بچا لیتا ہے، یہ اس کے منصوبے کو جان کر اس کو سمجھا کے اس ارادے سے اس کو روک دیتا ہے، ایک جان کو اس نے کیا زندگی بخشی۔ آقا کا رب قرآن میں فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا وہ تمام انسانوں کو زندگی بخشا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو ایک یہودن نے زہر دیا تھا خیبر کے غزوے کے موقع پر، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ اللہ کے حبیب گوشت تناول فرما رہے تھے، دہن اقدس کے قریب آپ نے گوشت کو رکھا، کچھ حصہ تناول فرما ہی رہے تھے کہ گوشت بول اٹھا، یا رسول اللہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے، آپ مت کھائیے۔ حبیب پاک علیہ السلام رک گئے، ایک صحابی کھا لیے تھے، وہ وہیں شہید ہو گئے۔ ایک یہودن نے یہ حرکت کی تھی، اس کو بلایا گیا، اس نے اقرار کیا میں نے اس لیے یہ کام کیا ہے، اگر آپ سچے نبی ہیں تو زہر کا اثر آپ پر نہیں ہوگا، اگر آپ کا دعوی نبوت غلط ہے تو لوگ آپ سے راحت پالیں گے، اس لیے میں نے یہ حرکت کی۔ صحابہ نے کہا الا نقتلها، حضور اجازت دیجیے اس کا ہم گلا کاٹ دیتے ہیں، اس نے کسی
کسی عام انسان کو نہیں، نبیوں کے سردار کو، حبیب کردگار کو، ساری کائنات کے تاجدار کو شہید کرنے کا پورا منصوبہ بنایا تھا۔ خدا نے آپ کی حفاظت فرمائی، مگر اس نے تو آپ کو شہید کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ اجازت دیجئے ہم اس کی جان کو ختم کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، خون بہا دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا رہنے دو، اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حبیب کے ہم غلام ہیں جنہوں نے ایسی حرکت کرنے والی اس بدبخت خاتون کی بھی جان کا تحفظ عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، کس منہ سے ہم محشر میں حضور کے سامنے کھڑے رہ سکیں گے؟ ذرا غور کریں، سوچیں آپ۔ کوئی کمزور روایات نہیں ہے، یہ صحیح حدیثیں ہیں، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دارالفتہ میں ہمارے سماج کے بگڑے ہوئے حالات روزانہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بیوی شوہر کی شکایت لے کر آ رہی ہے، شوہر بیوی کی شکایت لے کر آ رہا ہے۔ اب 3 طلاق بیک وقت دینے پر قانونی اعتبار سے جو مشکلات آ رہی ہے، اس سے بچنے کی خاطر یہ کر رہا ہے، 1 طلاق دے رہا ہے، اس کو اطلاع بھی نہیں دے رہا ہے۔ عدت گزر گئی تو وہ طلاق بائن بن جاتی ہے اور اس کو خبر بھی نہیں۔ اس کے بعد پھر طلاق نامہ دفتر خزاں سے جاری کروا کر آتا ہے کہ ایک احسن طلاق میں نے دی، عدت گزر گئی، رشتہ ٹوٹ گیا، اب شرعی اعتبار سے حکم کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ 1 طلاق اس لیے پاکی کے زمانے میں دینے کی گنجائش رکھی گئی تھی کہ اگر وہ اپنی حرکت سے باز آ جائے تو اس کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا موقع مل سکتا ہے، لوٹا لے سکتا ہے۔ اگر اس کی طرف سے زیادتی کی وجہ سے یہ اقدام کیا ہے تو اس کو ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی، لیکن وہ بھی اس کو بے خبری میں رکھ کر پوری کارروائی کر کے ایسے وقت خبر دے رہا ہے جبکہ رجوع کرنے کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ یہ دھاندلیاں کیوں ہو رہی ہے؟ اسی طرح عورت یہ کہہ کر کے نہیں شوہر ظلم کر رہا ہے غائب ہو جاتی ہے اور ایسی کڑی شرائط رکھتی ہے۔ آج ہی دارالفتہ میں فتوایا، ایسے مطالبات تھے، حیران ہیں ہم کہ یہ مطالبات ہمارے پورے کریں گے تو ہم اپنی بچی کو آپ کے پاس بھیجیں گے، ورنہ ہم قانونی اعتبار سے آپ کو شکنجے میں کسیں گے۔ کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ آپ کس پر رو رہے ہیں؟ کسی یلیہ ملیہ پوچھیا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، عبداللہ اور عبدالحمید کی بات کر رہا ہوں، کلمہ گو مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم خود تباہی کے دہانے پر اپنے سماج کو ڈال رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ ہم فلاں نے ایسا کیا اور فلاں نے ایسا کیا۔ یہ مرثیہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یہ ماتم کرنے کا وقت نہیں ہے، گریبان میں جھانک کر اپنا جائزہ لینے کا وقت ہے، اپنی بیٹیوں کو دیندار بنانے کا وقت ہے، زندگی سے وابستہ ہونے کا طریقہ سمجھانے کا وقت ہے، اخلاقی اعتبار سے جو گراوٹ آئی اس کے ازالے کا وقت ہے۔ نوجوانوں، اللہ اس کے رسول نے جو بیویوں کے حقوق بتائے ہیں اس کو سیکھو۔ نکاح کرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کا نکاح کرانے والوں اپنی بیٹیوں کو پہلے اخلاق سکھاؤ، کسی گھر میں کس طرح سے سیٹ ہونا چاہیے، شوہر کے اس پر کیا حقوق آتے ہیں یہ بھی سکھاؤ۔ وہ جا کر یک بیک اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے کہ عدم تحمل کی وجہ سے نوبت جدال تک آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے 2 خاندان بکھر رہے ہیں اور نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ طلاق یا خلا کی بات نہیں ہو رہی ہے تو پھر زہر دے کر اس کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، میں اس موقع پر آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہے، ہم رحمۃ للعالمین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حبیب پاک علیہ السلام نے ہم کو تعلیم کیا دی ہے۔ میرے آقا اس اقدس سے پہلے آخری کلمات ہے مصطفیٰ حقت ایمانکم، اے میرے کلمہ پڑھنے والے امتیوں، نماز کی حفاظت کرو اور تمہارے زیر دست جو تمہارے نوکر چاکر ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، جن پر تمہارا حکم چلتا ہے، ان کا بھی خیال رکھو، ان پر زیادتی نہ کرو، ان کے ساتھ ناروا سلوک تم مت کرو۔ یہ حبیب پاک کی تعلیم ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی اصل ہے، ایمان کی جان ہے۔ مصطفیٰ کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایمان کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ محبت حضور کی کیوں سب سے زیادہ ہم پر لازم ہے؟ کیسے مصطفیٰ کی محبت سے راز سے پردہ ہٹا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دنیا میں کسی سے بھی آپ محبت کیوں کرتے ہیں؟ حضور سے سب سے بڑھ کر محبت کیوں کرنا چاہیے؟ حکم ہے کہ سب سے بڑھ کر حضور کو چاہو، ماں باپ سے بڑھ کر چاہو، اولاد سے بڑھ کر چاہو، بیوی بچوں سے بڑھ کر چاہو، عزیز و اقربا سے بڑھ کر چاہو، تمام کائنات سے بڑھ کر چاہو۔ جب ایسی محبت ہوگی تو تم مومن قرار پاؤ گے۔ یہ محبت کس لیے ضروری ہے؟ اس لیے کہ میرے دوستو، آپ کسی کے پاس علم دیکھتے ہو تو خود بخود سے محبت کرتے ہو، کسی کے پاس خوبصورتی اور جمال دیکھتے ہو تو محبت ہو جاتی ہے، کسی کی سخاوت اور داد و دہیز کو دیکھتے ہو تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کوئی آپ کی مصیبت کو ٹلاتا ہے، کسی کیس میں آپ کے لیے مددگار بنتا ہے یا کسی بڑی طاقت تک آپ ڈائریکٹ نہیں پہنچتے، وہ وسیلہ بن جاتا ہے، آپ اس کے لیے دل میں محبت کا جذبہ رکھتے ہیں کہ یہ فلاں مصیبت میں میری مدد کیا تھا،
تھا، فلاں وقت اس نے آلے ہاتھ سہارا بنا تھا میرے لیے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، اللہ کے محبوب سے سب سے بڑھ کر محبت کیوں کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا تھوڑا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے مصطفیٰ، آپ کو آپ کے رب نے وہ علوم عطا کیے ہیں جو آپ اللہ کے عطا کرنے سے پہلے نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا۔ ساری دنیا کے علم والوں سے محبت علم کی وجہ سے ہے، وہ علم تھوڑا ہے، اور مصطفیٰ کو رب نے جو علم بخشا ہے کائنات میں سب سے بڑھ کر ہے، اولین و آخرین کا علم بخشا ہے۔ کسی کے علم کی وجہ سے محبت کی جاتی ہو تو سنو، مصطفیٰ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی علم والا نہیں، سب سے بڑھ کر اس دنیا پر مصطفیٰ سے محبت کرنا ہے۔ اگر کسی جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے نوجوانوں محبت کرتے ہو تو سنو، جس مصطفیٰ کے ہم امتی ہیں ان کے حسن و جمال کا عالم کیا ہے؟ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، مصطفیٰ پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر حسن والے ہیں۔ ارے مصطفیٰ سے پیار سب سے بڑھ کر اس لیے ہونا کہ حسن کی وجہ سے محبت ہوتی، اس سے بڑھ کر حسن کسی کو نہیں عطا ہوا۔ کائنات کا جو حسن ہے، حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ جسے چاند سورج سمجھتی ہے دنیا، فلک پر ہے وہ نقش پائے محمد۔ اے کہ تیرا جمال ہے رونق بزم کائنات، دونوں جہاں کی زینتیں ہیں تیرے حسن کی زکات۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فلما سلمت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يبرق اساريره من اسارير وجهه من السرور، فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس سلام عرض کرنے کے لیے پہنچا، حضور اس کو دیکھ کر ایسے مسکرائے کہ چہرے انور کی لکیریں بھی چمک رہی تھی، چہرے انور دمک رہا تھا، اور جب جب مصطفیٰ مسکراتے تو چہرہ یوں دمکتا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اور ہم اس طرح سے حضور کی خوشی کو پہچان لیا کرتے۔ دنیا میں کون ہے جس کے حسن کا یہ عالم ہو؟ بلکہ حبیب کلام فرماتے، صحابہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم رویت النور یخرج من بین ثنایاہ، کہ جب رسول پاک علیہ السلام کلام فرماتے، گفتگو فرماتے، تو یوں لگتا کہ چہرے انور سے گفتگو کے وقت آپ کی دندان مبارک کے درمیان سے نور ہے کہ نکل رہا ہے۔ کون ایسا منور ہے کہ جو بولے تو اس کے الفاظ میں نور کی شکل میں ڈھلے ہوئے نکلے؟ یہ خدا کے حبیب ہے، قد جاءکم من اللہ نور، جن کے لیے رب نے فرمایا اگر کسی حسن کی وجہ سے کسی کو چاہا جاتا ہے تو بتاؤ ایسا حسن کا پیکر کوئی آیا ہے کائنات میں؟ نہ کوئی آیا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے۔ اللہ نے ایسا مصطفیٰ کو حسن کا پیکر بنایا ہے۔ اگر کسی کے علم اور فضل کی وجہ سے چاہتے ہو تو علم میں بھی بے مثال فضل کا یہ عالم ہے کہ سارے نبیوں سے مصطفیٰ کا مرتبہ اللہ نے بلند کیا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ نے مصطفیٰ کو تمام نبیوں میں درجوں بلند فرمایا ہے۔ اگر کسی کی ذات سے محبت اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہے، کوئی اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے تو خود بخود دل مائل ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے مصطفیٰ آپ اخلاق عظیمہ کی بلندیوں پر ہے۔ آپ کسی کی رحمدلی کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہو تو دیکھو مصطفیٰ سے بڑھ کر رحمدل کون؟ قرآن فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے مصطفیٰ، رب کی رحمت ہی کا تو یہ جلوہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہو گئے ہو۔ اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے، کوئی قریب نہ آتا۔ مصطفیٰ یہ آپ کی رحمت ہی کا سایہ ہے، تو ہر کوئی آپ کے سائے رحمت میں آنے کے لیے تڑپ رہا ہے اور آ کر آپ سے فیض حاصل کر رہا ہے۔ تو رحم دلی کی وجہ سے محبت اگر کسی سے کی جاتی ہے تو بتاؤ ایسا کوئی مہربان ہے؟ ایسا کوئی کرم نواز ہے؟ آپ کے آڑے وقت میں ساتھ دیتا ہے، کوئی اس لیے مصیبت میں کوئی مدد کرتا ہے کہہ کر چاہتے ہو تو آؤ ہمارے اعمال تو اس لائق ہے کہ خدا کے عذاب کی بجلیاں گریں اور ہمیں تہو بالا کر کے رکھ دیں، جلا کر خاکستر کر دیں، مگر وہ عذاب اتنی بڑی مصیبت کیوں ٹلی؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے مصطفیٰ یہ لوگ اس لائق ہے کہ عذاب برسا کر ان کو تباہ کر دوں، مگر اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کو عذاب بھیج کر تباہ کر دیں جبکہ آپ ان کے اندر جلوہ فروز ہو۔ تو رحمت للعالمین کے صدقے میں عذاب دنیا میں آنے سے رکا ہوا ہے، اور اگر سب سے کسی اہم موقع پر کامیابی کوئی دلا دے، آپ کو کوئی آپ کو ٹکٹ دلا دے، کوئی آپ کو سیٹ دلا دے، کوئی آپ کو کسی جگہ مشکل میں مدد کرے، یا آپ اپنے بچے یا بچی کے لیے کسی یونیورسٹی میں داخلے کے خواہاں ہوں اور اس کو وہاں
داخلہ نہیں مل رہا ہو، کوئی اپنے تعلقات کا استعمال کر کے آپ کی مدد کرے، یا آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی اور درکار رقم آپ کے پاس نہ تھی، آپ کی مطلوبہ رقم میں سے کچھ قرض حسن دے کر مدد کرے، تو بچہ ڈاکٹر یا لائر بن جائے گا، زندگی بھر سلام کرے گا، چچا میں آپ کو نہیں بھول سکتا، انکل میں آپ کو نہیں بھول سکتا، میرے والد صاحب کو آپ نے اس وقت مدد بھی دی تھی، اور اس وقت آپ نے اپنی گفتگو کے ذریعے سے، اپنے تعلقات کے ذریعے سے میرے لیے آسانی پیدا کی تھی، اس لیے چاہا جاتا ہے، زندگی بھر یاد کیا جاتا ہے، تو کیوں اس قدر ہم بے وفا ہو چکے ہیں؟ وہ مصطفیٰ جن سے محبت کا ہم کو حکم ہے سب سے بڑھ کر کریں، وہ مصطفیٰ محشر کے میدان میں کوئی ہمیں سہارا دینے والا نہیں، ہر پیغمبر نفسی نفسی اذهبوا الى غیری فرمائیں گے، مصطفیٰ ہی فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں ہوں تمہارے کام بنانے کے لیے، عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے، رب کی حمد و ثنا کریں گے، رب فرمائے گا یا محمد ارفع راسک وَقُلْ تُسْمَعَ وَسَلْ تُعْطَى وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، اے پے کرے مدح و ثنا، اے لائق ہے ستائش و خوبی، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، بخشوائیے میں بخشتا جاؤں گا، آپ جس کو جہنم سے چھٹکارا دلوانا چاہتے ہیں فرمائیے میں عطا کر دوں گا چھٹکارا۔ تو وہ حبیب پاک کا رب ہے جن کی وجہ سے محشر میں شفاعت، مصطفیٰ کی شفاعت کے صدقے میں کامیابیاں دے رہا ہے، کامرانی عطا فرما رہا ہے۔ آپ کو اگر گرمی کے موقع پر کوئی کولر لگا دے پانی پینے کے لیے، آپ کہتے ہیں شکریہ بھائی صاحب، ہماری مسجد کے لیے بہترین ایئر کولر کا آپ نے انتظام کیا، بہترین آپ نے پانی کے لیے واٹر کولر کا آپ نے انتظام کیا، ایئر کنڈیشن بنا دیا ہے، ٹھنڈک ٹھنڈک میں ہم آج نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ ارے کل محشر کی گرمی میں سوائے مصطفیٰ کے دست جود و سقا سے جامع کوثر پینے کے کوئی تشنگی بجھانے کا ذریعہ نہیں ہوگا، سب تشنا لبوں کو مصطفیٰ ہی جامع کوثر پلا کر سیراب فرمائیں گے۔ اگر کوئی آپ کو سیراب کرتا ہے اس لیے آپ کا محبوب ہے، تو سب سے بڑھ کر کائنات کو سیراب کرنے والے مصطفیٰ ہی تو ہیں۔ بلکہ عزیزان محترم، اللہ کی جو نعمت بھی ملی حبیب کے صدقے میں، جو ملتی ہے وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں، جو ملے گی وہ مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اب قانون یہ ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کے گن گاتے ہیں، اسی کے ساتھ وفاداری کا رشتہ نبھاتے ہیں، تو مصطفیٰ ہی کے صدقے میں ساری کائنات کی وزن سجی ہوئی ہے، سب کچھ نعمتیں مل رہی ہے۔ اب خاص محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مصطفیٰ ٹھہرنے کے لیے فرمائیں تو ہم بیٹھیں گے نہیں، بیٹھنے کے لیے فرمائیں گے تو کھڑے نہیں ہوں گے۔ کسی طرف ہمارا قدم بڑھ رہا ہے، آقا کی شریعت کہتی ہے خبردار وہ راستہ غلط ہے، قسم بخدا ہمارا قدم بڑھ نہیں سکے گا، ہم رک جائیں گے اور بتائیں گے دنیا والوں کو، دنیا والوں ہم پر حکم ہمارے مصطفیٰ کا چل رہا ہے۔ آخری بات سن لو، حضرت حذیفہ ایک علاقے میں گئے تھے چین کے، اور وہاں بادشاہ نے بڑی اچھی دعوت کا اہتمام کیا تھا، دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے چن دیے، دسترخوان پر بیٹھ کر تناول کر رہے تھے، کسی کی کوہنی آپ کی کوہنی کو لگ گئی، کوئی لقمہ دسترخوان پر گر گیا، سنت رسول علیہ السلام کو زندہ کرنے کے ارادے سے انہوں نے اس کو اٹھایا، تو وہاں انتظام میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا یہ نادیدہ لوگوں کا کام ہے، کھانے پینے کی چیزیں میسر ہے، آپ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں بادشاہ کو۔ تو آپ نے ایک جواب دیا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے حبیب کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ محبت و عشق ہے کہ ہر کلچر پر مصطفیٰ کی تہذیب کو غالب کر رہا ہے، ہر ثقافت پر مصطفیٰ کی ثقافت کو غالب کر رہا ہے۔ ہمارا دستور اور ہمارا منشور خدا کا قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے، اسی سے خدا رحمان کی رضوان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔